انڈیا براہ راست ہمارے ساتھ کسی قسم کی جارحیت کا افورڈ نہیں کر سکتا. کدھر گیا انڈیا شائننگ؟ افغانستان کے طرف سے یہ بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ انڈیا کا اور ہمارا ڈی این اے سیم ہے. مولانا کو شہیدوں کو اس طرح سے مخاطب نہیں کرنا چاہیے. ہم پنجاب میں گھر سے باہر نکلتے تھے ہماری ماں پریشان ہوتی تھی واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. خان صاحب ان کو سیٹل کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی. کبھی یہ ڈرٹی کام ہوا ہے آپ کے کہنے پہ ہوا ہے. قائد صاحب تجزیہ چاہتا ہوں آپ کا انڈیا افغانستان کے اوپر. کچھ دن سے بہت ہی زیادہ پیار کی محبت کی باتیں وہاں پر چل رہی ہیں اور جیسے ہی وہ باتیں چلی ہیں تو پاکستان میں ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. ابھی احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی, انہوں نے اس کے اندر بتایا خاص کر کے کہ یہ ہمارے سی پیک اور جو دیگر ہمارے ابھی چیزیں ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک جو پراکسیز کا سہارا لیا جا رہا ہے. پھر افغانستان کی طرف سے یہ بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ انڈیا کا اور ہمارا ڈی این اے سیم ہے. قائد صاحب کس طرف بات جا رہی ہے؟ اور موسٹ امپورٹنٹ قائد صاحب سوری آخری بات جو کی ڈی جی صاحب نے وہ یہ کہا کہ ہم نے اپنی ڈیفینس کیپیبلٹیز کا صرف 10 سے 15% دکھایا ہے ابھی تک بیان مرسوس کے اندر. قائد صاحب یہ بات کرنے کی نوبت کیوں آئی, کیا ہونے جا رہا, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب جتنے بھی ملٹری کے ایکسپرٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ انڈیا براہ راست ہمارے ساتھ کسی قسم کی یعنی جارحیت کا افورڈ نہیں کر سکتا. جو پچھلی ان کی بڑی ان کی بے شمار ان کی اپنی جو ویکنیسز ہیں وہ بڑی کھل کے سامنے آئیں گی. اور ابھی میں نہیں کہہ رہا, ان کے اپنے دانشور کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اپنے دانشور کہہ رہے, تو وہ جنگ تو کر نہیں سکتا. لہٰذا وہ اب افغانستان کے ذریعے جہاں پہ وہ کچھ نہ کچھ شرارت کروانی یا کوئی ٹیررسٹ بھیج کے اس طرح کی اور ایجنسیاں بیچاری کیا کریں. اور اب اندر ان کی حالت یہ ہے کہ اندر کی ساری توجہ باہر لے کے جانا چاہتے ہیں. اس وقت انڈیا کا اتنا برباد ہے سماجی شعبہ, اتنی غربت اور ذلت ہے وہاں پہ. اب میں تو دیکھتا رہتا ہوں, میں یوٹیوب پہ بھی ان کے کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں, ان کا انفراسٹرکچر دیکھ رہا ہوتا ہوں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات ہی بڑی کافی ہے کہ 80 کروڑ لوگ جو ہیں جی وہ ان کو آپ خیرات یعنی ایک بھکاریوں کی قوم میں بدل دیا آپ نے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا ہمارے مسائل, ہمارے بھی بہت بڑے مسائل ہیں, بالکل ہم ان پہ بھی بڑی بے لاگ بات کرتے ہیں, لیکن کمنگ بیک ٹو انڈیا, کدھر گیا انڈیا شائننگ؟ جی وہ کون سی شائن تھی بھائی, کدھر گئی؟ 4 گجراتی چلا رہے ہیں. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ ہاں وہ گجراتی امبانی اڈانی وہ سارے ہیں, اور تھوڑی بہت مڈل کلاس ہے. اور حالت انڈیا ہماری اس جنگ کے بعد انڈیا کا تو فارغ ہی ہو گیا نا جی. کیا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا, چلیں اب دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے, جائے اسرائیل کے ساتھ وہ دوبارہ کھڑا ہو جائے. مگر سوال یہ ہے کہ خود جو سیریس ان کے اسٹریٹجسٹ ہیں یا سیریس جو سوچنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یار اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہی ہے جی, ٹھیک ہے, ایک ایشو میں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایمرجنگ طاقت چائنا ہے, ٹھیک ہے, یا رشیا ہے جی, اور ایون یورپین یونین پھر منافقانہ طور پہ تھوڑا سا قریب آیا ہے. نیٹو دوبارہ سے انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا. یہ کام چلے گا نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت جو عالمی جو یورپین سرمایہ دار ہیں یا جو حکمران طبقہ ہے وہ روس سے جنگ کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اور روس کی جنگ وہ بری طریقے سے ہار رہے ہیں وہاں پہ. جو روس کے خلاف انہوں نے زیلنسکی کو اور یوکرین کو اتنی کٹ پڑوائی بیچاروں کو, برا حال کر دیا. ادھر سے جو ہے وہ جو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے کریں گے ایران کے, اور ماشاءاللہ تیل شیل جس طرح ہم نے عراق میں دیہڑی لگائی تھی یہاں بھی دیہڑی لگا لیں گے, وہ بھی نہیں ہوا, وہ ہونا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ظاہر نقصان ہوگا, بہت لوگ وہاں پہ مارے جائیں گے, شہید ہوں گے ایران کے لوگ. لیکن نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ابنائے ہرموز بند. تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی ریٹ بیٹھے گی, گلوبل ریسیشن. اور گلوبل ریسیشن میں جو ہے اس وقت لویسٹ ہے امریکہ کے پاس جو ریزروز ہیں اس کے آئل کے, اور اس کی قیمتیں آسمان پہ جائیں گی, اور ایک دنیا میں انریسٹ پیدا ہوگا, بہت سی حکومتیں الٹ جائیں گی. اگر یہ جنگ کنٹینیو کرتی ہے, مارک مائی ورڈز, کہ بہت سی اس مہنگائی کی وجہ سے جو طوفان دبے ہوئے ہیں وہ طوفان کھل کے سامنے آئیں گے, عوامی طوفان سامنے آئیں گے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو پچھلی جنگ تھی, اس جنگ کا سب سے بڑے بینیفیشری آئل کمپنیز تھی. جی ایسا ہی ہے. یہاں محمد زبیر صاحب نے ہمیں بتایا, مجھے تو نہیں پتا, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پیٹرول پمپوں کی دیہڑی لگوائی گی. انہوں نے بات کی, ڈاکٹر فاروق سلیم نے بات کی
تو جب بھی کوئی مزری آتی ہے ان کے پیسے بڑھ جاتے ہیں. ریسیشن اصل میں اپرچونٹی بھی ہوتا ہے کسی ان کے لیے 2-4% لوگوں کے لیے جو ذرائع پیداوار پہ قابض ہوتے ہیں. تو یہ مشکل وقت آ رہا ہے, اور اس مشکل وقت میں مجھے لگتا ہے کہ انتہائی انیپٹ قسم کی ہمارے ہاں جو ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, وہ جنگ سے بڑا خطرہ وہ ہے کہ جو یہ مینج کر رہے ہیں سب کچھ. مثال کے طور پہ مجھے کچھ بتائیں, ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی, خبر کس کی تھی, یہ جو آپ کا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا جو آفس ہے, انہوں نے بتایا کہ خراب پلاننگ کی وجہ سے کوئی 3-4 ہزار ارب یا اتنے کتنے کئی ٹریلین کا میں نقصان ہو گیا. یار پلاننگ کمیشن کا عدلی بنایا جی, میں نے دیکھا 26 ارب روپیہ اس کا بجٹ اسی رکھا ہوا. اگر 4,000 کا یا 2,000 کا یا جتنی بھی فگر تھی جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, مگر اتنی اس کی قریبی تھی, ادھر نقصان ہی کرانا ہے تو 26 ارب روپے دے کے نقصان میں مفت میں کر دیتا ہوں اتنا نقصان. یعنی دیکھیں نا, تو اس لیے ہم باہر سے جب پریشر آئے گا, ہمارے پاس فیٹ نہیں ہے, ہمارے ہم ادھر سے قرضہ پکڑا, ادھر سے رول اوور کر لیا, ادھر سے دیا, ادھر دے دیا, اس طرح کام چلاتے ہیں. تو جب ہمارے اوپر اس طرح سے کوئی آ گیا ایشو, تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ نہیں کہا صاحب, ہمارے اوپر تو دیکھیں ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ملٹری مسلس تو ہیں ہمارے پاس, وہ تو ثابت کیا ہم نے جی, وہ تو بہت تگڑے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ سی پیک کو خراب کرنے کے لیے اور جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کے خلاف کچھ پراکسیز کو ایکٹیویٹ کیا گیا. وہ تو ہمیشہ سے کرتے ہیں وہ, لیکن سوال میں ایک اور کرتا ہوں کہ بھائی کون سے پروجیکٹ آ رہے ہیں؟ آپ یہاں سے بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیاں تو جا رہی ہیں آپ کی, اور آپ آج کی خبر ہے کہ 19 قسم کے ٹیکسز جو ہیں, ڈاکٹر فرق سلیم نے ٹویٹ کیا تھا, یہ نکال کے لگا دیجیے گا. بات یہ ہے کہ اب ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے باہر بھی اپنی جگہ بنا لی, ہم نے ڈپلومیٹکلی بہت کچھ گین کر لیا, مگر سوال یہ ہے کہ وہ کدھر وہ جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ سب انویسٹمنٹ تو کیا ہے, کبھی سعودی عرب سے پیسے مانگتے ہیں, کبھی چائنا سے رول اوور لیتے ہیں. تو یہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہو سکتا ہے. یہ اگر ٹھیک ہو جائے تو ہم ایک یعنی مسائل سے بڑی حد تک عہدہ برا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا قائد صاحب, جہاں تک ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی خاص قسم کا آپریشن ہے, عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے وہاں پر. ایک جو خاص طالبان کی جو رجیم ہے, جو اصل خوارج ہیں, یہ اس ٹائم پہ جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جو نعوذ باللہ ان کو ریلیجیسی طور پہ بھی کریکٹ نہیں سمجھتے. کیا وجہ بنی کہ جو اپنی طرف سے اسلام کے تھے علم بردار بنے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے؟ یار اسلام کی کون سی علم برداری تھی؟ پہلے آپریشن سائیکلون ہوا جب وہاں انقلاب ثور تھا, یہ نے پیسے دیے, افغان لڑنے لگ پڑے, پھر اسامہ بن لادن صاحب تشریف لے آیا, پھر آج کل ان کی بحث دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہاں کس سیاستدان کو پیسے دیے تھے. خیر سے یہ بھی بات ہو رہی ہے, یہ بات بھی ہو رہی ہے. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ یہ کہاں خرابی پیدا ہوئی؟ جی, اس ایک چھوٹا سا بیوروکریسی کا انقلاب تھا, گراس روٹ کا انقلاب بھی نہیں تھا, وہاں کوئی انڈسٹری نہیں لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کوئی مزدوروں نے انقلاب کیا ہو. وہ جو ادھر سے ایکس سوویت یونین سے کچھ لڑکے لڑکیاں پڑھ کے آئے تھے, تو انہوں نے وہ انقلاب انہوں پر بات کر لی, تسی اپنے ٹاور ڈباتے رہے. یعنی یہ ISIS جو ہے, یہ جو تھی داعش جو جسے ہم کہتے ہیں, یہ کس نے کب پیدا ہوئی؟ یہ انقلاب ثور سے پہلے تھی. یہ جب آپ نے یہ جسے اس وقت آپ جہاد کہتے تھے, آپ دہشت گردی کہتے ہیں, اس سے سارا پیدا ہوا. جہاد کے لیے بنی تھی ان کے لیے. اچھا, وہ جب تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں, ادھر مال آ رہا تھا, وہ کارٹر جو ہے, اور وہ کیا نام تھا اس کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھا, برزنسکی, یہ وہ سارا کھیل کیا انہوں نے. جی ہم بدلہ لیں گے ویتنام کا, بدلہ ویتنام کا لیتے لیتے آج اپنی حالت کیا ہو گئی. جی, ایک امریکہ کی دیکھو نا, وہ اپنی امپیریل ایروگینس لے کے اپنے 2-4 پٹاخے مار کے معصوم بچے شہید کرتا رہے, لیکن اس کے زوال کو تو کوئی نہیں روک. لیکن کیسا اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ انڈیا افغانستان کی کولیبوریشن ہے, پاکستان میں انہوں نے پھر ایکٹیویشن بہت کر دی, نہیں لڑ سکتے وہ کسی صورت بھی. آپریشن شابان بھی بہت کامیابی سے چل رہا ہے. آپریشن شابان یہاں ہمیں اندر بہت کچھ کرنا پڑے گا, اور اس میں یہ کہ اس میں 2 باتیں کرنی پڑیں گی. جی, میں آپ کو کھل کے بات بتا دوں. آپ کو یہ نا کیرٹ اینڈ سٹک دونوں چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آبادیوں کو جوڑیں. ٹھیک ہے, آبادیوں کو جوڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ ویلفیئر ہو, جابس کریشن ہو,
لوگوں کے سٹیکس کریٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اس ملک کے جو دہشت گرد ہیں, جو اس کے ازلی دشمن ہیں, ان کو تنہا کریں. وہ تنہا ہوں. تنہا کیسے ہوں گے؟ کہ آپ کی حکومت دیانتداری سے کام کرے. یہاں پہ جو ہے وہ 2 نمبر سلسلہ نہ چلے, ٹھیکوں میں مال نہ بنایا جائے, جس طرح IMF نے کہا ہے کہ 4.16% آف دی GDP ٹھیکوں میں کھا لیتے ہیں. یہاں پیٹرول سستا ہو, یہاں ایران سے آپ ارینجمنٹ کر کے پیٹرول لے کے آئیں, لوگوں کی زندگی میں آرام, لوگ جڑیں آپ کے ساتھ. یہ 2 طریقے ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو انسان کے بچے نہیں بنتے, یا جو پنجابیوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے ہمارے محنت کشوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, وہ نہ تو پختونوں کے دوست ہیں, نہ بلوچوں کے دوست ہیں, نہ وہ کسی کے دوست بھی نہیں ہیں. جو ایک محنت کش آدمی وہاں پہ بیچارہ ایک حجام کی دکان پہ پنجابی کام کر رہے, یہ کیا تھا بیچارے محنت کش, تو ان کو یار گلے, یہ کوئی انسان کے بچے, یہ انقلاب ہوتا ہے, یہ ایسے انقلابی لڑائی ہوتی ہے. تو یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ دونوں باتیں, اس عوام کو جوڑنے کے لیے, ریاست کے ساتھ جوڑنے کے لیے, ہمیں زیرو ٹالرنس فار دی کرپٹ لیڈرز. اچھا, چھوڑنا نہیں ہے انہیں, ان کو نیڑے نہ لگن دو. یہاں پہ صاف ستھری حکومت ہو, اور اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے بچے, وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں روز, ان کی ہم شہیدوں کے لاشیں اٹھاتے ہیں. ہمیں اس کی ضرورت ہی نہ پڑے, ہمیں اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو یہ سارے کام کرنا. نہ ہی سیاستدانوں کو, جیسا مولانا فضل الرحمان نے بڑے ہارڈ ورڈز بولے ہیں شہداء کے لیے, بہت زیادہ سخت نہیں بولنے چاہیے تھے, بہت زیادہ سخت لفظ بول دیے. میں سوچ رہا ہوں کہ ایک دم پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ. اب انہوں نے دیکھیں, بات سنیں, میں اوپر کی بات تو کرتا نہیں ہوں. یہ جو فٹ سولجرز ہیں نا, یہ تنخواہ کے لیے نہیں مرتے. ان کے اندر ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے. فوج میں سے جو لوگ کام کیا ہے, جنہوں نے, وہ جانتے ہیں ایک شیولری ہے, سب کچھ ہے. ہاں, اس میں تالے آزما بھی آتے ہیں, اور بھی بہت ساری آپ باتیں کر سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا. مگر مولانا کو شہیدوں کو اس طرح سے مخاطب نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کی کسی ٹاپ ملٹری بریس سے کوئی آپ کی بات ہے, تو ان سے بات کریں نا آپ. ان شہیدوں کی جو قربانیاں ہیں, ان کو تو نا آپ انڈرمائن کریں نا. تو یہ ہے, اس لیے ہمیں ڈسٹنکشن کرنی چاہیے. بہرحال انہوں نے بات کی ہے, کیوں کی ہے مجھے تو نہیں پتا, لیکن یہ کہ آؤٹ آف دی بلو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہوگا. کہتا BLA کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ دوبارہ چارج, کوئی انڈیویجول ٹیررزم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. چاہے ریاست, اللہ نہ کرے ہم ویک ہوں, کوئی اور ABCD ویک ریاست بھی ہو, تو ٹیررزم کیا سول وار کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ ٹیررزم جو ہے, دیکھیں, پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ سب سے افیکٹو ہوتا ہے جی. اور سرکاروں کو بھی یہ چاہیے کہ پیسفل پروٹیسٹ کو تشدد کی طرف نہ لے کے. لیکن قاضی صاحب, وہ پیسفل پروٹیسٹ کے اندر جو تصویریں لگی ہوتی ہیں گمنام افراد کی, کون سی؟ جب وہ یہ مہارنگ بروچ کے کافی ایسے پروٹیسٹ ہوئے پیسفل, جس میں انہوں نے کہا تھا مسنگ پرسنس کی انہوں نے تصویریں لگی تھی. وہی مسنگ پرسنس پھر ویڈیوز میں آتے ہیں ہمارے جوانوں کے ساتھ, ان کو شہید کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب وہ مارے جاتے ہیں تو تب ان کو کلیم نہیں کرنے کو آتا, تب وہ مسنگ پرسنس مل جاتے ہیں. جو بنیادی میرا سوال ہے, جو میرا مقدمہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ماضی میں جو پالیسی رہی ہے کہ ہم لوگوں کو دھکا دیتے ہیں. جی, ان کو قریب کرنا چاہیے, ان کے مسائل حل کرنے چاہیے. کیسا آپ نے مسائل حل کرنے کے لیے ری انسٹیٹ کر رہے تھے خان صاحب طالبان کو پاکستان کے اندر, آج آپ کے سامنے ہے کہ ان کو ری انسٹیٹ کرنے کا کیا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہر کام ہم پنجاب میں گھر سے باہر نکلتے تھے, ہماری ماں پریشان ہوتی تھی واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. خان صاحب ان کو سیٹل کر رہے ہیں. طالبان بنائے, غلط کیا, جی ٹھیک ہے, اب انہیں آپ کیا قریب کریں گے؟ آپ ایک معاشی ریولوشن کے ذریعے, ایک سماجی تبدیلی کر کے, تعلیم کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں سے جو عصبیت کے اندھیرے نکال کے انہیں جوڑیں. جی, آپ کو پتا ہوگا یار, آپ کی تو فاٹا میں سب سے بیسٹ یونیورسٹی تو فاٹا میں بنی ہوئی ہے. وہاں سے نوجوان جدید سوچ کے ساتھ نکل کے آئیں, جڑیں, یہاں آئیں, ان کو, اور تسی تے یار زندگی ادھر 5000 سال پہلے زندگی کھڑی. لیکن قائد صاحب, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں, مثال کے طور پہ 10 جولائی آخری ڈیٹ تھی, اب وہ پھرنے نکلے ہوئے کافی لوگ یہاں پر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مہمان آئے تھے, کس کے بھگوانی. یار بات یہ ہے کہ پہلے تو مجھے آپ یہ بات بتائیں
بالکل. ہم کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ جب انقلاب ثور ہوا جی 26 اپریل 27 اپریل کی درمیانی شب کو غالباً ہوا, تو اس کی کرن گئے سا ہم ویزا لگوا کے گئے تھے وہاں پہ. جب امریکہ نے جا کے جنرل نصیر اللہ بابر نے برزنسکی سے ملا, میں نے خود جنرل نصیر اللہ بابر سے یہ ساری کہانی میری چھپی ہوئی ہے اچھا پاکستان اخبار میں. وہ آ گیا جی سوشلزم آ گیا جی تو کمیونزم آ گیا جی تو گرم پانی وہ گرم پانی اسی سورج اسی کوئی سورج تے رکھ کے تو سمندر گرم کرے سا. کہتے کون سے سن کی بات ہے یہ 1978 کی میں بات کر رہا ہوں. 78 ہاں جی, شور انقلابی شور 78 میں ہی ہوا تھا. واہ. اچھا اب بات یہ ہے کہ بھائی آپ کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ؟ ایک ریاست بن رہی تھی, اور میں کسی دن یہاں آپ کو فکر نکال کے دیتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی حاصلات کیا تھی 2 سالوں میں یا 2-4 سال میں, یعنی 78 میں وہ آئی اور 90 میں لٹریسی ریٹ دیکھیں. جی. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ہر کام غلط کیا. یہ جو ہمارے خواجہ آصف صاحب نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی, وہ تو ایک عجیب سی جرنلسٹ بیٹھی ہوئی تھی, چہرے سے ہی متعصب لگتی تھی, جس کے سامنے خواجہ صاحب بیٹھے تھے اور کہا بھیا یہ ڈرٹی کام ہوا ہے آپ کے کہنے پہ ہوا ہے, برطانوی سامراج کے لیے ہوا ہے اور امریکی سامراج آپ نے کروایا, ہم دکھی ہیں, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. میں خواجہ صاحب کا میں شدید کرٹک ہوں, ٹھیک ہے, ہر حوالے سے. ان کی سیاست, ایون ان کے جو والد محترم تھے, عزت ان کی اپنی جگہ, بٹ آئی ایم اے سیریس کرٹک آف دی رول دیٹ ہز فادر پلیڈ, جناب محترم خواجہ صفدر صاحب, کیونکہ یہ نان پارٹی بیسس پہ الیکشن کی جب بات ہوئی تھی جنرل ضیاء الحق کے سامنے, تو یہ مین اس کے سپورٹر تھے. اس کے بعد یہ ساری برادریزم آیا اور سیاست, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن یہ بات تو انہوں نے بالکل ٹھیک کی کہ بھائی یہ آپ ہم سے کرواتے رہے ہیں. تو یار آج کسی دن تو ہم ٹھیک کرنا شروع کر دیں نا اس کو, اور ٹھیک ایک طریقے سے ہوگا کہ اس ملک میں پیدا ہونے والی دولت, اس ملک کے عوام کے ٹیکسوں سے اکٹھا ہونے والا پیسہ عوام تک جائے, ان کی تعلیم پہ, ان کی صحت پہ, ان کے اسکولوں پہ, ان کی ہاؤسنگ پہ, ان کی ویلفیئر پہ. خدا کی قسم اپنی اب موت خود مر جائیں گے سارے یہ جو ٹیررسٹ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.